وہ پرندے بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں، دور اور قریب سے کوئی اور مددگار نہیں، مشکل کشا و حاجت روا اور کارساز اس کے سوا کوئی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حکومت و سلطنت عطا فرمائی تھی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ 3 فورس تھے نا، کتنے؟ آج کتنے ہیں فورس؟ پاکستان کے فوج کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے۔ جو فوج سلیمان نے بنائی آج بھی اس کی 4تھی قسم نہیں آئی، وہ 3 ہی چل رہی ہے۔ ایک جنات کا کیا کام ہے؟ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، سمندر میں غوطے لگانا، نیوی والے، اور پرندے ایئر فورس والے، اور انسان آرمی، جنرل مشرف والی پارٹی، بکا ہوا مال، بیکری، قیمتی اور بیش بہا جرنیل تھا لیکن بہت غلطی کر گیا ہے، عمر بھر جو ہے نا شاید یہ دھل نہیں سکے گا۔ 3 فورس قرآن نے ذکر کیے کہ سلیمان کے تھے، جنات، انسان اور پرندے، یعنی نیوی والے، ایئر فورس والے اور آرمی۔ اور آج جس دور میں قرآن پڑھا رہا ہوں، پوری دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فوج کی کوئی 4تھی قسم ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جب حضرت نے حاضری لی تو ہدہد نہیں تھا، یہ چھوٹا پرندہ چتکبرا جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، ہمارے جہانگیرے کے پشتوں میں ہم اس کو گڈی چرگ کہتے ہیں، اور ہمارے علاوہ اور جتنی پشتو ہے اس میں اس کو بولا چرگک کہتے ہیں۔ دا عجیب خبر ہے، جہانگیر خپل پختو دا بیلا منگ صرف گڈی چرگ آئے۔ اس کی بڑی خاصیات ہے، اس کے خون سے یہ ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے اور معشوق پہ آ جاتی ہے، تماشے لکھے بکواس۔ ایک بات اس کی مسلم آئے کہ جس جگہ یہ کھیلتا ہے اور چونچ مارتا ہے وہاں پر نیچے میٹھا پانی ہوتا ہے، اللہ نے اس کو یہ سمجھ عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی جگہ ضرورت ہوئی کہ بھئی یہاں پانی کھودنا ہے، کنواں کھودنا ہے، ہدہد کہاں ہے؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت نے پرندوں کی حاضری لی، پرندوں کی بھی حاضری ہوگی۔ جب پرندوں کی لی تو پتہ چلا جنات کی بھی حاضری تھی، انسانوں کی بھی حاضری تھی۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، فرمایا مجھے ہدہد نظر نہیں آیا، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یا وہ ہے ہی نہیں۔ دیکھو سلیمان بھی غیبدان نہیں ہے کہ آیا مجھے نظر نہیں آتا، رش زیادہ ہے، کہیں پیچھے بیٹھ گیا، یا واقعی نہیں ہے۔ حاضرین نے کہا حضرت موجود نہیں۔ لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، غیر حاضر کی سزا، غیر حاضر نہیں کہ بہت اچھا آپ غیر حاضری کر دیں۔ لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت سزا دے دوں گا اس کو، او لَأَذْبَحَنَّ، یا قتل ہی کر دو۔ طالب کا قتل اخراج، غیرتی طالب کا، اور بے غیرت کے لیے حاضری و غیر حاضری اور موجودگی اور چلا جانا برابر ہے۔ او لیاتینی بسلطان مبین، یا واضح دلیل پیش کرے گا۔ اوہو، ہدہد آگے ہے جی۔ لوگوں نے کہا ہوا ظالم دا پتر، کہاں گئے تھے، تیری تو خیر نہیں ہے۔ حضرت نے خود حاضری لی۔ اچھا کیا کہا یہ فرمایا گا چلو اولیاتینی بسلطان مبین سے بچ جاؤں گا۔ فمکث غیر بعید، اللہ فرماتے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ فوراً، قرآن کیسی بڑی کتاب ہے، یہ بات بھی بتائی کہ زیادہ غیر حاضر نہیں، تھوڑی دیر، بس حاضری کے وقت نہیں تھے فوراً آ گئے۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ حاضری ختم ہوئی، ایک شخص پہنچ گیا، تو قرآن نے اس کو بھی واضح کیا کہ فمکث غیر بعید، بس تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ آ گیا۔ فقال احطت بما لم تحط بہ، حضرت کو کہا حضرت جی
ایسی چیزوں کا پتہ چلا آیا ہوں جن کا ابھی تک آپ کو بھی پتہ نہیں چلا ہے۔ ہدہد بھی موحد ہے اور اس کا ایمان ہے کہ سلیمان بما اتنی بڑی سلطنت و نبوت کے عالم الغیب نہیں ہے، ہدہد بھی بدعتی نہیں ہے، پکا موحد ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور آپ کے پاس خبر لایا ہوں قوم سبا کی، بالکل صحیح خبر ہے، کوئی جھوٹ پوٹ نہیں، پورا سمجھ کے آیا۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اس زمانے کی بے نظیر۔ یہ بہت عجیب بات ہے، پاکستان کے علماء کو تعجب نہیں ہے اور ایک پرندے کو تعجب ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا وہ حکمرانی کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے ملک میں سارا ساز و سامان ہے۔ یہ نہیں کہ عورت کی حکومت ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ تین باتیں عجیب کی، ایک کلام میں تین عجائب جمع ہے۔ ایک تو عورت کی حکمرانی، پھر حکومت زبردست طریقے سے چل رہی ہے، سب کچھ اسبابی معاش موجود ہے، اور تیسرا یہ کہ اس جیسا تخت بھی حضرت سلیمان کے پاس نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کو حیران کر دیا۔ اس سے زیادہ عجیب بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے دیکھا ان کو اور ان کے لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ اوروں کے سجدے کرتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ اس اللہ کا سجدہ نہیں کرتے جو زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ لا الہ الا هو۔ سلیمان کے دربار کا ہدہد کتنا بڑا موحد ہے، زبردست تقریر ہو رہی ہے۔ آخری بات یہ کہی اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، معبود برحق اور مستعان، مشکل کشا و حاجت روا تو وہ اللہ ہے جس جیسا کوئی نہیں، اور وہ واقعی بڑے عرش کا مالک ہے۔ اس بیان میں پرندے نے بھی اللہ کی وحدت و فردت کا اعلان کیا ہے، ساتویں دلیل قائم ہو گئی، نقلی من الطیور۔ سلیمان نے کیا کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں تو عالم الغیب ہوں، مجھے تو ذرے ذرے اور فرش اور عرش سب کا پتہ ہے، اس لیے کہ پیر آنے والے اس کو پتہ ہوگا، نظام الدین کو، معین الدین کو، داتا کو، تو مجھے کیسے پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی دیکھتا ہوں تو سچ بولتا ہے یا جھوٹا ہے، کہیں جان تو نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں سننظر، ابھی دیکھتے ہیں، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ آپ نے سچ بولا یا جھوٹوں میں سے ہو۔ تو حضرت نے ایک خط لکھا اور ہدہد کو دیا اور اس کو کہا کہ آپ جائے، اذهب بکتابی ھذا، لے جاؤ میرا یہ خط، فالقہ الیہم، وہاں ڈالاؤ، ثم تول عنہم، پھر وہاں سے ہٹ جاؤ، فانظر، دیکھتے رہو، ماذا یرجعون، کس طرح جواب دیتے ہیں۔ یعنی وہاں کھڑے نہ رہو، طالب نے درخواست دی اوپر کھڑا ہے، عقل مند تو ایک طرف ہو جائے، دور جا کے خود بلا لیں گے کہ ہاں بھائی منظور ہے، نہیں دے بڑے جھنڈا والا اسپائی۔ سلیمان نے ان کو آداب سکھائے کہ خط رکھ کے چلے جاؤ، سامنے سے ہٹ جاؤ، تاکہ وہ اپنا کوئی مشورہ جو کر رہے ہیں مجھے بتاؤ۔ ہدہد خط لے کے آئے جی، خط جب لے کے آیا اور وہاں پہنچ گیا قوم سبا میں، تو ملکہ سبا بلقیس جو تھی اس کی پارلیمنٹ برخاست ہو گئی تھی، نیشنل اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا تھا۔
وہ اپنے محل میں آرام کرتی تھی، اور اس کا محل ایسا تھا کہ باہر فوج کھڑی ہوتی تھی اور اندر پولیس مسلح، اور وہ اندر جا کے کمرے بند کرتی تھی اور چابیاں اپنے ساتھ لے جا کے اخیر میں جو بڑا ہال تھا اس میں تخت پڑا ہوا تھا، اس پہ سوتی تھی اور چابیوں کا گچھا اپنے سرہانے رکھ لیتی تکیے کے نیچے۔ وہ آرام سے نیند کرتی تھی، جب اٹھتی تھی پھر خود دروازے کھول کے باہر آتی تھی اور سب لوگ کھڑے رہتے تھے۔ ہدہد نے جب پورا چکر لگایا بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو پارلیمنٹ برخاست ہے، بلقیس ہے ہی نہیں، اگر واپس جاتا ہوں سلیمان علیہ السلام تو کہیں گے کہ جھوٹا ہے۔ جب اس نے محل پر ایک چکر لگایا تو اس کو نظر آیا کہ ایک جگہ روشن دان کھلا ہے، یہ تو پرندہ تھا، روشن دان میں داخل ہوا، نیچے دیکھا بلقیس سو رہی ہے، تو خط لے جا کے وضع بین ثدییہا، یہ سینے ہوتا کیوں، اور خود واپس جا کر روشن دان میں بیٹھ گیا۔ ملکہ سبا جب بیدار ہوئی اس نے خط دیکھا تو فوراً پیچھے ہاتھ لگایا کہ چابیاں موجود ہیں، اٹھا کر کے دروازے دیکھے تو سب بند ہے، کھول کے باہر آئی اور فوج سے اور پولیس سے کہا کہ کون اندر آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، ہم سب کھڑے ہیں۔ کہا یہ خط آیا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے سرداروں مجھے ایک عزت والا خط آیا ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ خط معزز تھا، معزز آدمی کا خط معزز ہوتا ہے، کبیر الشان آدمی دشمن کو بھی خط لکھتا ہے تو الفاظ عزت کے استعمال کرتا ہے۔ مضمون عالی تھا، حضرت سلیمان کے بعد اللہ تعالی کا حمد و ثنا اور اللہ کے نام سے شروع تھی، اور مختصر سی بات کہی کہ آپ حکومت نہیں کر سکتی ہے، ختم کرو اور آؤ مجھ پر ایمان لاؤ۔ کہتے ہیں پوری دنیا میں اس سے باروب خط نہیں ہے،